السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی، تندرستی والی زندگی نصیب فرمائی۔ ہمیں اللہ رب العزت کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں بن مانگے لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا ہم نے اس سے کبھی ہاتھ مانگا، پیر مانگا، آنکھیں مانگی، کھانا پینا مانگا؟ لیکن پھر بھی اس نے ہمیں بن مانگے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ چلتے پھرتے ضروری نہیں ہمیں ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، بلکہ چلتے پھرتے جیسا موقع ملے، جہاں یاد آئے ہمیں اللہ، تو ہمیں وہاں اللہ سے کچھ مانگ ہی لینا چاہیے۔ اللہ یاد آیا گویا کہ دینے کے لیے یاد آیا۔ ہم یاد آتا ہے لیکن ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس وقت ضرور کچھ مانگ لینا چاہیے۔ چاہے چل رہے ہوں، اللہ یاد آیا، کوئی چیز کو دیکھے، اللہ یاد آیا۔ جب اللہ یاد آیا تو اس سے مانگنا چاہیے، کچھ تو کچھ مانگ کے ہی چھوڑنا چاہیے، تاکہ وہ ملے گا، یہاں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، کہیں نہ تو کہیں ضرور ملے گا۔ تو ہم ایک تاریخی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہے طائف کا سفر۔ میں نے پچھلے سیشن کے اندر آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ بالتفصیل طائف کے اس واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ یعنی قریش مکہ اور کفار مکہ، جو اس وقت زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، جب ان سے مایوس ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں نواحی مکہ کی طرف، یعنی مکہ کے سراؤنڈنگ اور ارد گرد کی طرف، تاکہ ان لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا قدم یعنی رنجا ہوتے ہیں اور پہنچتے ہیں بنی بکر کے سامنے، لیکن وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کے ساتھ، یعنی دل برداشتہ ہو کر، اپنے دل کے اندر غم اور زخم کو لے کر وہاں سے نکل کر قوم قحطان کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آزاد کردہ غلام اور ایک بیٹے کے جیسا، بیٹے تو نہیں لیکن بیٹے کے جیسا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کر طائف کی طرف نکلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں کون تھا؟ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر طائف کی طرف اپنے سفر کو طے کرتے ہیں، جو مکۃ المکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور اس دور کے اعتبار سے تقریباً 2 راستے ہیں یا 3 راستے ہیں۔ ایک راستے کے اعتبار سے تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے مکۃ المکرمہ سے طائف، اور دوسرے راستے سے تقریباً 55 یا 56 کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے، جو پرانا والا راستہ ہے، یعنی پہاڑی وادیوں سے ہو کر جو گزرتا ہے، اور بڑا ڈینجر اور خطرناک راستہ، یعنی بلند بلند پہاڑیں۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے لیے اور اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی۔ کبھی اللہ ہم سب کو لے جائے کعبۃ اللہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کے لیے، تو اس موقع پر کبھی اگر طائف کی طرف جانا ہو آپ لوگوں کا، تو وہاں ضرور دیکھنا کہ کیسی بلند بلند پہاڑیں ہیں، اور جو پرانا والا راستہ ہے اس سے ہو کر جو گزرتا ہے، عجیب منظر ہے۔ ہم دیکھ کر یعنی اس کو سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان پہاڑوں کو عبور کر کے آئے ہوں گے دین کے کام کو پہنچانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جاتے ہیں، پہنچتے ہیں عمرو ابن عمیر کے جو سرداران ثقیف، وہاں کون بستے سے؟ بنو ثقیف کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ طائف میں بستے تھے۔ ایک قبیلہ تھا، کنبہ تھا، خاندان تھا۔ تو عمرو ابن عمیر کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی، جس میں سے ایک کا نام عبد یا لیل تھا، اور دوسرے کا نام مسعود، اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، اور یہ کہا کہ مکہ والوں نے
مجھے دھتکار دیا، میری باتوں کو نہیں مانا، میری توہین کی اور بے عزتی کی، اور اس اللہ کے دین کو میں نے جب ان تک پہنچائی لیکن انہوں نے الٹے ہاتھوں اسے لوٹا دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موہوم اس دل سے یعنی وہم کر کے شاید کہ یہ لوگ کیا کر لیں، قبول کر لیں اس دین کو، لیکن یہ بھی بت پرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ان سے کہیں، سرداروں سے باتیں کی اور ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر تم ایک اللہ کو مان لو، باقی تمام معبودوں کو چھوڑ دو، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا کیا، رد کیا۔ صرف رد ہی نہیں کیا بلکہ ایک نے کہا آخا۔ کیا کہا؟ آخا۔ کیا مطلب؟ کہ اچھا تم ہی نبی ہو جسے یعنی تم ہی نبی ہو جو خدا کی طرف بھیجے ہوئے ہونے کے دعویٰ کر رہے ہو؟ اچھا دوسرے نے پھر کہا، کیا کہتا ہے دوسرا؟ کہ خدا کو اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنا کے بھیجنے کے لیے؟ پھر تیسرے نے کہا، کیا کہا؟ تیسرا کہتا ہے کہ تم سے تو بات کرنا بالکل خطرناک ہے، ڈینجر ہے۔ جب یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنی تو ایک کہتا ہے کہ اگر خیر چاہتے ہو تو یہاں سے ابھی نکل جاؤ، اگر خیر چاہتے ہو تو یہاں سے ابھی نکل جاؤ، یعنی نقصان پہنچائیں گے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے ہیں، اپنے دل کے اندر زخم بنی بکر نے بھی آپ کو کیا کر دیا، لوٹا دیا، مانا نہیں، اور ساتھ میں قوم قحطان نے بھی آپ کو نہیں مانا، اس نے بھی رد کر دیا، دھتکار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے طائف والوں کی طرف جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کیا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کیا اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنا کر بھیجنے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا؟ اچھا تم وہ ہو جسے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ارے آپ سے تو بات کرنا بڑا ڈینجر ہے، خطرناک ہے۔ اور ایک کوئی کہتا ہے کہ ارے تم یہاں سے ابھی نکل جاؤ اگر خیر چاہتے ہو۔ تو اس طریقے کی باتوں کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخم سے چور چور ہو گیا اور عجیب کیفیت ہو گئی۔ کیا کوئی ماننے والا نہیں اس نبی کو؟ کیا خدا کے اس دین کو کوئی قبول کرنے والا نہیں؟ بجائے یہ لوگ اس مہمان نوازی کرتے یا مسافر سمجھ کر کچھ دیر رکنے دیتے، ٹھہرنے دیتے تاکہ تھکان دور ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے دھتکار کر نکال دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اہل مکہ کو، قریش مکہ کو اس کی خبر نہ دینا، نہیں تو وہ لوگ غصے سے اور بھڑک جائیں گے اور تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں گے۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ تو انہوں نے ہی خود ہی تکلیف پہنچانا شروع کر دیا، اوباش لوگوں کو لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، بازاری بچوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے تھے اور کنکریاں پھینک رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا کر رہے تھے، ڈھال بن جا رہے تھے تاکہ پتھر جو پھینکے جا رہے ہیں، ڈھیلے جو مارے جا رہے ہیں، جو غلام جو برے برے الفاظ کہہ رہے ہیں، گرد و غبار اڑا رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے اوپر ان واروں کو، ان پتھروں کو اپنے اوپر کھا لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم نہ لگے۔ لیکن ایک کسی کا پتھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے میں لگتا ہے اور وہ ٹخنے سے خون کا پھوارہ چھوٹتا ہے اور وہ خون یعنی بہہ کر یعنی جوتے چمٹ جانے لگتے ہیں، چپک جاتے ہیں جوتے پیر سے، اور زخم بالکل زخم سے یعنی بدن بالکل زخم سے چور اور خون کے پھوارے پیر سے جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیر میں ایک قسم کا آبلہ آ جاتا ہے، جب ہم تیز کہیں دور تک چلتے ہیں تو پیر میں پھٹکے ہو جاتے ہیں، آبلے آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کی کیفیت، پتھر مارا جا رہا ہے، کنکریاں مارے جا رہی ہیں، دھول اڑائے جا رہے ہیں اور برے برے الفاظ سے آپ کو کسا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل حلم، بردباری، صبر سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ کر آتے آتے عتبہ اور شیبہ کے باغ کے قریب، عتبہ اور شیبہ کے باغ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں کیا ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے الہ العالمین، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ میں بے کس ناتواں اپنے پریشانی کو تیرے سامنے نہیں بیان کروں گا تو کس کے سامنے بیان کروں گا؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ دنیا مجھے نہیں ماننے والی، پریشان کرنے والی، لیکن اگر تو مجھ سے راضی ہے تو کوئی بھی نہ مانے تب بھی میں خوش ہوں۔ اے الہ العالمین، تو مجھے ان مخالفوں کے حوالے نہ بنا۔ اے الہ العالمین، تو مجھے ان بدماشوں کے حوالے نہ کر۔ تو مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اے الہ العالمین، تو میرا مددگار بن جا۔ میں تجھ سے اپنی پریشانیاں نہیں بیان کروں گا تو کس سے کروں گا؟ کون ہے میرا جو میری باتوں کو سنے گا؟ اس طرح کی دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے یہ فریادیں کرتے ہیں اور تھکے ہارے کھجور کے درخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں تو جوش خداوندی جو برداشت کر رہی تھی اپنے اس پیارے محبوب اور حبیب اللہ کو دیکھ کر، اور نازک طبیعت اور نازک مزاج کو دیکھ کر برداشت کر رہی تھی اور صبر کر رہی تھی، فوراً وہاں سے غیب سے آواز آتی ہے اور ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام آ کر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، آ کر سلام کرتے ہیں۔ صرف جبرائیل نہیں آتے ہیں، ساتھ میں ان فرشتوں کو لے آتے ہیں جو معمور ہوتے ہیں خدمت پر پہاڑوں کے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو یہ طائف کو مسل دیا جائے۔ میرے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ ان پہاڑوں کی خدمت پر معمور ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ان دو پہاڑیوں کو جو جس سے طائف گھرا ہوا ہے اسے ملا لیا جائے اور یہ پس جائیں، جیسے دو چکی کے دو پارٹ کو کیا کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں غضب بنا کر، عذاب دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تو دونوں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اگر انہیں مسل بھی دیا جائے، اگر انہیں پیس بھی دیا جائے تو میرا کیا بنے گا؟ کوئی تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا، اور اسی کا سبب اور یہی بنا ہے جو آج ہندوستان میں اسلام پہنچا ہے۔ جب ہم ہندوستان کی تاریخ کو جانیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح ہندوستان کے اندر اسلام پہنچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ بات کہتے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو باغ کا مالک ہوتا ہے، جو انگور کا باغ وہاں تھا، تو اس کا مالک یعنی عتبہ اور شیبہ، یہ دو بھائی تھے۔ ان کا باپ ربیعہ کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ تھے تو کافر، دشمن، لیکن آپس میں بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں کہ عبد المطلب سردار مکہ کا یہ ناز پرورده پوتا کس طرح پیاسا اور مجبور اور کیسے بے کسی کے عالم میں تھکا ہارا بیٹھا ہوا ہے، تو اس خیال کو لے کر تھے تو انسان میں تو غیرت انسانی جو تھی وہ جوش مارتی ہے، تو اپنے غلام جو وہاں پر کچھ دور پر کام کر رہا تھا تو اسے بلاتے ہیں، جس کا نام عداس تھا، جس کا نام کیا تھا، عداس تھا، تو اسے بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد ایک بڑا سا برتن قبا یعنی بڑا سا برتن پیالہ مانگ کر کھجور یعنی انگور کا ایک
یعنی جھوپا جسے کہیں گے، خوشہ یا جھوپا، اس میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لے کر جاتے ہیں، لے کر جا کر رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت سمجھ کر، کیونکہ ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے، سمجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کر کھاتے ہیں۔ جب عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو عرب کے رواج کے متعلق، یعنی عرب کے رواج کے مطابق جو عرب کا رواج ہے، وہ لوگ تو اس طرح بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھاتے ہیں، کہ ہو نہ ہو کوئی پیغمبر ہے یا کچھ تو کچھ گڑبڑ ہے، یا جس چیز کی تلاش میں وہ تھے وہ ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام، اپنے قصبے کی حالت بیان کرتے ہیں۔ جب یہ سنتے ہیں، ان کا تعلق یونس بن متیٰ سے تھا، یونس بن متیٰ علیہ السلام سے تھا، تو کیونکہ وہاں کا رواج یہ تھا اور یہ اسی کے خاطر یہاں آ کر پڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چوم لیتے ہیں۔ چوم لینے کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام کی اس نورانی دولت سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ محظوظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد توریت میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو باتیں بیان کی گئی تھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کا نام یہ ہوگا جو آپ کا نام ہے محمد، اور ساتھ ہی آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو پریشان کریں گے، جلا وطن کر دیں گے، وہاں سے نکال دیں گے۔ تو یہ پوری باتیں وہ ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب آپ جائیں گے طائف تو وہاں دیکھیں گے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پر آج وہ لوگ ٹورسٹ علاقے کے طور پر بنائے ہوئے ہیں، کھجور وغیرہ کا درخت، وہاں شہتوت کا درخت ہے، چوس کولی جسے کہتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں کثرت سے اس کے درخت ملیں گے آپ لوگوں کو۔ اور طائف یہ ٹھنڈ علاقہ ہے، تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو مسجد عباس کے نام سے، تو وہاں بارکوڈ ہے، آپ نکال کر پڑھیں گے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس پر محنت کر کے کیا کیا ہے، اس طرح کے جگہ کو کیا کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ تو وہاں پر مسجد عباس یہ انہی کے نام سے ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس موقع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر، یعنی وہاں پر وہ ایمان قبول کرتے ہیں، قبول کر کے وہ وہیں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زید بن حارثہ کو لے کر نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے کہ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں، ابھی میں اگر وہاں جاؤں گا تو یہ لوگ پھر تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاطر وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں پہنچتے ہیں۔ کہاں پر؟ مقام نخلا۔ نخلا یہ وہی جگہ ہے، جب آپ لوگ حج یا عمرے میں جائیں تو اگر اس تاریخ کو سن رہے ہیں تو آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں کہ آپ ان تاریخی مقامات سے بھی واقف ہو رہے ہیں جو مکہ کے ارد گرد میں یا مدینہ کے ارد گرد میں ہے، اس سے انشاءاللہ آئندہ واقف ہوں گے، لیکن مکہ کے ارد گرد میں جو مقامات ہیں اس سے بھی آپ واقف ہو رہے ہیں۔ تو یہ مقام نخلا وہی جگہ ہے جہاں پر آج مسجد جن بنا ہوا ہے۔ کہاں پر؟ مسجد جن دیکھیں گے بنا ہوا ہے، جہاں لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، بالکل ہوٹلوں کے سامنے ہے وہ، ایک عجیب سی سکون وہاں کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تو جہاں مسجد جن بنا ہوا ہے یہ وہی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر پہنچتے ہیں مسجد یعنی مقام نخلا میں۔ مقام نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں ٹھہرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اور تہجد کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر تلاوت فرماتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تہجد کی۔ لیکن اتنی میں جناتوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، وہ سنتا ہے کہ عجیب سی کتاب پڑھی جا رہی ہے، لگتا ہے تو اس دور کا کچھ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سن کر وہ لوگ عجیب حیران ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر، تو ایک بات یہاں پر اختلاف والا ہے، آپ لوگ یاد رکھیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون صحابی ہیں؟ زید بن حارثہ ابھی بھی۔ تو یہ وہ مقام نخلا ہے جہاں مسجد جن بنا ہوا ہے آج۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد جن اسی وجہ سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے اس کو جناتوں نے تعمیر کیا، کوئی جنات نے تعمیر نہیں کیا، یہ سب غلط افواہیں ہیں، بلکہ اس مقام پر جناتوں نے اسلام قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، تو اس وجہ سے اس جگہ پر وہ مسجد تعمیر ہے. وہاں پر دیکھیں گے وہ مقام میں، وہاں ہسٹری سعودی گورنمنٹ نے لگایا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہاں پر اسلام قبول کرتے ہیں جناتوں کا وہ قافلہ. وہ قبول کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلوں میں، اپنے قافلوں میں چلے جاتے ہیں دین کی تبلیغ کی خاطر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مکہ میں داخل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ مکہ کا دائرہ اب تو بہت وسیع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت میں اتنا ہی تھا. یعنی جو آس پاس کعبۃ اللہ کا علاقہ تھا بس وہی مکہ کے اندر آ رہا تھا، اور اس کے باہر کا جو علاقہ یہ الگ الگ قبیلے اور الگ الگ علاقے کے نام سے مشہور تھا. تو اب دیکھیں گے مسجد جن تو بالکل کعبۃ اللہ سے قریب ہے، بالکل یعنی مسجد حرام سے بالکل قریب ہے ایسا لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہاں؟ مکۃ المکرمہ کے اندر، کہ کوئی اگر مجھے امن دیتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے تو میں آتا ہوں وہاں، ورنہ میرا جی جہاں چاہے گا، جدھر کا منہ اٹھے گا میں ادھر کیا کروں گا، چلا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دیکھ کر، سن کر کوئی پناہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار نہیں. لیکن آپ نے پچھلے سیشنوں کے اندر سنا ہوگا مطعم ابن عدی یہ انہی لوگوں میں سے جنہوں نے اس ظالم صحیفے کی، اس ظالم ایگریمنٹ کی کیا کی تھی، مخالفت کی تھی، جو نوفل ابن عبد مناف یا عبد مناف نوفل ابن عبد مناف کے پوتوں میں سے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ پناہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قسم کا ظلم اور زیادتی ابو طالب کے انتقال کے بعد ہونے لگا تھا اس میں کچھ افاقہ ہوا، کچھ کمی ہوئی. اور مطعم ابن عدی نے جب صبح کا وقت ہوا زرہ باندھا، پورا لیس ہوئے، کس سے؟ ہتھیاروں سے، اور اپنے پوتے بھتیجے بیٹوں کو بھی ہتھیار سے لیس کیا، اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اس وقت میں امن و امان، یعنی اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا ہے یہ بہت قابل عزت ہے. پیچھے بھی آپ لوگوں نے سنا تھا اس چیز کو. جب لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس وقت جب پہلے حبشہ کا جو گروہ ریٹرن آیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں کو جب خبر پہنچی تھی جو یہ افواہ پھیلی ہے کہ کعبۃ اللہ یا مکہ کے لوگ یا مکہ کیا ہو گیا ہے، اہل اسلام والے وہاں بسنے لگے، یعنی دارالکفر سے ختم ہو کر دارالاسلام بن گیا ہے، لیکن وہ خبر کیا تھی؟ غلط تھی. تو اس وقت بھی لوگ پناہ لے لے کر کیا ہوئے تھے؟ داخل ہوئے تھے. تو اس وقت سے بھی اس کی ایک عزت اور کیا تھی؟ ایک وقعت تھی کہ اگر کوئی کسی کے پناہ دیے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے. تو مطعم ابن عدی صبح کے وقت وہاں سے نکل کر کہاں پہنچتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے پاس، اور اعلان کرتے ہیں کہ سنو کہ میں گرچہ کافر ہوں لیکن میں نے محمد کو پناہ دی ہے. اگر کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرتا ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو گئے کسی نہ کسی حد تک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کفار مکہ، مشرکین مکہ کو چھوڑ کر اب جو مسافر حضرات یا دور دراز کے لوگ وہاں تجارت کے لیے آتے تھے یا کسی اور کام سے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر دین کی باتوں کو پہنچانا شروع کر دیا. لیکن یہ ابو لہب بدبخت یہ کیا کرتا تھا کہ ان لوگوں کے کان کو بھی بھرتا تھا کہ یہ ایسے ہی کہتا ہے، اس کے بعد کو مت مانو، اس کے بعد کو مت سنو. لیکن ایک چیز یاد رکھنا، کبھی کوئی آدمی اگر کوئی غلط کام بھی کرتا ہے، اگر اس کے کام کو کیا کیے اس طرح اگر بتایا جائے کہ وہ غلط ہے یا اس طرح اس کی طرف نہ جاؤ، تو انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اس کی طرف اور زیادہ جائے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا جب ابو لہب اس طرح کی باتیں کرنے لگا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے اچھی طرح تو وہ بھی جاننے لگے، اور اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کام کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. لیکن کسی نہ کسی حد تک لوگ
پھر بھی کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پر تھے۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کے آگے بالتفصیل جانیں گے کس طرح مدینہ کے لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایمان کے قبول کرنے کے لیے سبقت کی۔ لیکن اس جو موضوع کے اندر جو ایک بات اخیر میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ کر پھر دیگر لوگ اور دوسرے لوگوں کی طرف اسلام کو پہنچانا شروع کر دیا۔ لیکن کس وقت؟ جب اپنے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، جب اپنے لوگوں نے اس کو عزت نہیں دی، تو ظاہر سی بات ہے جب جس چیز کو عزت نہیں دی جاتی تو خدا اس سے چھین کر دوسروں تک اس چیز کو پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ کے گھر والوں کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر کوئی علم والا ہے، کوئی جانکار ہے، معزز شخص ہے، تو اسے عزت دینی چاہیے، اس کی وقاعت کرنی چاہیے، اس کے باتوں کو سننی چاہیے۔ جب اپنے اس کی قدر نہیں کرتے تو باہر والے اس کی قدر کر کر اس کو چھین لے جاتے ہیں آپ سے، جیسے یہاں ہوا۔ اپنوں نے وہاں قدر نہیں کی، جو اہل خاندان والے تھے ان لوگوں نے قدر نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دوسرے لوگوں سے کرائی گئی۔ اور کس طرح کرائی گئی اس میں پیش مدینے والے رہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اسے بالتفصیل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔